بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا موضوع گفتگو چونکہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری جو روزمرہ کی بنیاد ہے معمولات زندگی، اس میں بے شمار ایسے وہ ایجوکیشنل لائک اکنامیکلی، پولیٹیکلی، ڈومیسٹیکلی، سوشلی ہر طرح کے ایشوز اور چیلنجز جو ہیں ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی نقطہ جس کو ہم یکسر نظر انداز کر کے کہ ہم آئے روز کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو جاتی ہے اور پھر اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، یعنی یہاں پر آج کیسے وہ 5 چیزیں ہیں جس نے طوس الملائکہ جو ہے اس کو ابلیس شیطان بنا دیا، اس کے بارے میں بات کروں گی۔ پھر اس کو ہم اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں گے کہ ہر وہ گناہ بڑا ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو، یعنی یہاں پر بات ہو رہی ہے گناہ کی اور غلطی کی، جو روزمرہ کی بنیاد پر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا ہماری زندگی پر کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے اور امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے جس کو ہم یکسر نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے چیز کہ غلطی کا سرزد ہو جانا ایک فطری عمل ہے، یعنی اس کے بارے میں ہم کوئی فرشتہ پارسا نہیں ہے، لیکن اس غلطی کو تعویل دینا، اس غلطی کی تشہیر کرنا، اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا، اس گناہ اور جرم کو دفاع کرنا، یہ ایک اور غلطی ہے اور یہ ایک اور گناہ ہے۔ یہ سب سے اہم چیز اور بنیادی نقطہ ہے۔ اب غلطی جو ہے اس کو یعنی مان لینا اپنے آپ میں ایک خصوصیت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور پڑتا ہے۔ جیسے طوس الملائکہ شیطان ابلیس بنا، اب آپ کو بہت سارے ڈیفرنٹ ٹولز اور کتب اور علماء کرام سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ عبادت میں کمی نہیں تھی، اس کے سجدوں میں کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے ایک چیز کہ اس نے گناہ کیا تو پھر اس کا دفاع کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر اس نے گناہ کیا، اس پر اس کو ملامت نہیں ہوئی، اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، یعنی اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکا کہ مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ اس کو تسلیم کر لے۔ پھر سب سے بڑی چیز کہ اس نے توبہ نہیں کی، یہ اس سے بھی اوپر والا جو درجہ ہے وہ گناہ کا ہے۔ اور توبہ نہ کرنے کے بعد سب سے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی ہو گیا۔ یہ تھا ایک شیطان کا مزاج اور رویہ۔ اور اگر آپ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں، ان کو 25 آیات قرآن پاک اور 9 سورتوں میں ان کا ذکر آیا کہ اگر یہی بات وہاں پر کی جائے کہ ان کی خصوصیات میں دیکھی جائے کہ غلطی بھی ہوئی، اس کو تسلیم بھی کیا گیا، اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی، پھر اپنے نفس کو بھی اس چیز پر آمادہ کیا کہ غلطی ہوئی، پھر اس پر توبہ بھی خدا سے کی گئی اور خدا کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں اور خدا کی رضا کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ کمپیریٹیولی آپ دیکھ لیں کہ یہ شیطان کا مزاج اور رویہ تھا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کا مزاج اور رویہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اس انسان کی معافی ہو جائے گی، ہر اس انسان کی بخشش ہو جائے گی کسی نہ کسی مرحلے پر، ماں سوائے ان لوگوں کے کہ جو گناہ کرتے ہیں اور پھر ان کی تشہیر کرتے ہیں، ان کی اشاعت کرتے ہیں، ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس غلاظت کو، اس گناہ کو پھر کیا کرتے ہیں کہ پھیلاتے ہیں، اعلانیہ جو شر ہے ان کو پھیلا رہے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ اپنی روزمرہ کی بنیاد پر ہم غور و فکر کریں کہ ہم ڈیفرنٹ پلیٹ فارم، سوشل میڈیا، الیکٹرانک ڈیفرنٹ ٹولز جو ہیں اس کے پلیٹ فارم کی وساطت سے چند ویوز، ارننگ سورس، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم برائی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کو تعویل دے رہے ہیں۔ یعنی ایک گناہ جو ہے جو ہمارے ضمیر کو ہی نہیں جگاتا، ہمارے اندر کو اس نے سلایا ہوا ہے، اور خدا سے وہ ملاقات کرنے نہیں دے رہا، خدا سے ملنے نہیں دے رہا، اس کے قریب ہونے نہیں دے رہا، اور ہم اس کو مزید یعنی بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے
اس گناہ کو مزید جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اس کی تعویل کر رہے ہیں، تو یہ ہماری بخشش کا سامان نہیں ہے. یہ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی. اب غلطی کو جتنی جلدی ایڈمٹ کر لینا اور گناہ کو جتنی جلدی چھوڑ دینا، یعنی سفر جو ہے وہ جتنا طویل ہوگا تو آپ کو منزل کی طرف جاتے ہوئے بھی اتنی ہی دشواری جو ہے وہ پیش آئے گی. تو سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ ہمارے روز جو ہم معمولاتی زندگی میں ایک دن کا آپ موازنہ کریں کہ ہمارا آج کا دن کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غلطی کا سرزد ہونا فطری عمل ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کرنا، اس کا دفاع نہ کرنا، اس کو تعویل نہ دینا، اس گناہ اور جرم کا ارتکاب جو ہے وہ آپ لوگوں سے بار بار نہ ہو، یہ خدا کو پسند ہے. اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارے اپنے رویوں میں بھی تو تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم کس غلطی کو سرزد کرنے کے بعد، اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہمارا رویہ اور ہمارا مزاج جو ہے وہ شیطان کا ہے، یا وہ رویہ اور مزاج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح. یہ ہمیں طے کرنا ہے، چونکہ ہم نہیں کر رہے. اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کیے ہوئے ہیں، ہم اس سے آنکھیں موڑے ہوئے ہیں اور ہم نے کان بند کر رکھے ہیں، اور ہم کیا بتدریج بھاگتے جا رہے ہیں. ایک لین میں ہیں، ایک لائن میں، ایک دوڑ میں لگے ہیں، ایک بھیڑ میں کھڑے ہیں، اور ہم غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف کے جو معاملات ہیں وہ سلجھ نہیں رہے. یعنی سلجھنے کے بجائے وہ مزید